پیرنٹنگ کے سیمینارز اور لیکچر سنو، یہ کوئی چیز ہے؟ یہ بچپن سے کیا پہلے ہم نے اولادیں نہیں، مطلب پہلے بچے نہیں پلتے تھے کیا؟ پہلے تم لوگ بڑے ہو گئے، اتنے بڑے، ہم اتنے بڑے ہو گئے، یہ سب ایسی کیسے؟ یہ تو کوئی نئی چیز آئی ہے، اور یقیناً یہ کافروں کی ایجاد ہے. تو یہ تو ایک عجیب سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. کیوں ہے یہ؟ وائی شوڈ وی اٹینڈ دیز پیرنٹنگ پروگرامس؟ یہ پہلا سوال ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آیا ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو، کسی اور نے آپ سے پوچھا ہو. پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. 8 سے 40 سال پہلے کسی بچے کو بگاڑنے کے انتظامات 8 سے 40 سال پہلے کتنے تھے اور آج کتنے ہیں؟ پہلا سوال. آج زیادہ ہیں یا پہلے زیادہ تھے؟ بتائیے. آج زیادہ ہیں. انسانی تاریخ میں اتنے زیادہ انسانوں کو بگاڑنے کے انتظامات جتنے اب ہیں اتنے پہلے نہیں تھے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. کسی بچے کو اون کرنے، اس کے معاملات میں انوالو ہونے، اس کے ساتھ یعنی اگر ہم کہیں کہ اس پہ نظر رکھنے، اس کو دیکھتے رہنے، اس کو اپنا سمجھنے، دوسرے کا بھی بچہ ہے تو کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں، ہم یعنی یہ والا پہلو 8 سے 40 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مطلب اگر میں ایک سچویشن آپ کو بتاؤں کہ اگر 8 سے 40 سال پہلے کسی ٹرین میں یا کسی بس میں کوئی سفر کر رہا ہوتا اور 2-4 لڑکے وہاں کوئی غلط کام کرتے ہوئے پائے جاتے، تو ایک ایسا انسان جو ہمارے معاشرے کا ہے، عام آدمی، ان 4 لڑکوں سے واقف تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک غلط عمل ہو رہا ہے، اس بات کا کتنا امکان تھا کہ وہ ان کو روکے گا، پوچھے گا بیٹا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں سے سیکھی آپ نے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوال جواب وہ کرتا. آپ کے محلے میں، مطلب لوگ اپنے محلے میں بھی کسی فرد کے سامنے کوئی غلط کام کرتے ہوئے ان کو بہت ایک جھجک ہوتی تھی. یہ 8 سے 40 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کی کوئی چھوٹی بہن یا چھوٹا بھائی ہے جس کو آپ نے گودوں میں پالا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، امی یا ابو بن گیا ہے، وہ اپنے اولاد کے ساتھ کوئی معاملہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے. آپ اپنی اس چھوٹی بہن یا چھوٹے بھائی کی اولاد کے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ بات کر سکتے ہیں؟ آسان ہے، مشکل ہے؟ خاصا مشکل ہے. اور یہ وہ چھوٹی بہن ہے جس کو گودوں میں پالا تھا، یہ چھوٹا بھائی وہ ہے جس کو گودوں میں پالا تھا، اب یہ ابو بن گیا. اس کی اولاد کے مسئلے میں بھی ہم اس کو بلا کے یا اس کے بچوں سے، یعنی یہ اتنا آسان نہیں رہا. اور کچھ والدین تو ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے مسئلے میں بھی اس طرح بات نہیں کر سکتے. مطلب وہ اگر میں یہ کہوں نا 40 سال پہلے ہم دوسرے کے بچے سے جس طرح کا سوال کر سکتے تھے، بہت سے والدین اپنے بچوں سے بھی ویسا سوال نہیں کر سکتے. بچوں کے بگڑنے کے انتظامات تو ایک الگ بات ہے، بڑوں کے بگڑ سکنے کے انتظامات بھی آپ واقف ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت طاقتور ہیں، اور یہ بہت منظم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، یعنی اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کام دشوار ہوتا جا رہا ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے، یہ جو جدید دور ہے نا، اس کی سب سے بڑی قدر جسے ہم جدید دور جو ہے نا، دیکھیں ہم دنیا میں جدید بنے کیسے ہیں، جدیدیت یا چیزیں ماڈرنائز کیسے ہوتی ہیں. ماڈرنائزیشن جو ہے نا، اس کا جو سینٹر ہے وہ ویسٹ میں ہے، اور چیزیں ماڈرنائز ہوتی ہیں. جو ماڈرنائزیشن ہے نا، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے،
اس کی ایک بہت بڑی قدر ہے جسے ہم ویلیو کہتے ہیں، اور وہ ہے آزادی، میری آزادی، پرسنل فریڈم، یہ میری مرضی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ جب ہر انسان کو پرسنل اسپیس کی فکر زیادہ ہونے لگے تو سوسائٹی کمزور ہو جاتی ہے، ایثار اور قربانی حماقت معلوم ہوتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے یہ کام، رشتے نبھانا، تعلق بنانا دشوار ہو جاتا ہے۔ معاشرہ اور خاندان اس وقت ایکسل کرتا ہے جب کلیکٹیو اسپیس کو پروٹیکٹ کرنے، کلیکٹیو ٹائم کو کریٹ کرنے، کلیکٹیو انٹرسٹ کو ایکسپلور کرنے، کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی کوئی کوشش ہوتی ہے۔ فیملی بھی اس صورت میں ڈیولپ ہوتی ہے، سوسائٹی بھی اسی صورت میں ایکسل کرتی ہے۔ لیکن اگر انڈیویجوالزم پیدا ہو جائے، انڈیویجوالزم کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کو اگر میں ایک جملے میں عرض کروں، 8 ارب انسان اس تمنا میں جی رہے ہیں کہ ان کا اپنا جزیرہ ہوتا۔ آئی وش کہ میں ایک آئی لینڈ میں، میرا اپنا ایک جزیرہ ہوتا، آئی لینڈ ہوتا، جہاں کوئی مجھے کچھ نہ کہتا نہ دیکھتا، جو میں چاہتا وہ کرتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک عجیب سی چیز ہے۔ یعنی اس وقت یہ جو پرابلم ہے نا، اس کی وجہ سے اور بھی کئی مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ تعلق کا بحران پیدا ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ریلیشن شپ کرائسس۔ پاکستان میں 8 سے 40 سال پہلے 4-5 یونیورسٹیز تھیں، اس وقت 250 کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ، وہ تو اب ہر تھوڑے دن میں نئی یونیورسٹی پیدا ہو رہی ہے۔ تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں۔ تو جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیورس ریٹ کم ہو رہا ہوگا یا بڑھ رہا ہوگا؟ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے، نفسیاتی امراض کم ہو رہے ہوں گے یا بڑھ رہے ہوں گے؟ بڑھ رہے ہیں۔ جسمانی امراض کم ہو رہے ہوں گے یا بڑھ رہے ہوں گے؟ بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہیں بڑے چیلنجز، ٹھیک ہے۔ 21 سینچری کا جو بہت بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ریلیشن شپ کرائسس ہے۔ انسان گوارا نہیں ہو پا رہا، تعلق بنانا دشوار ہو گیا۔ اس وقت دنیا کی 70% سے زیادہ آبادی لونلینس کا شکار ہے۔ لونلینس کا شکار۔ آج سے 4-5 سال پہلے برطانیہ نے منسٹری آف لونلینس کریٹ کی، جاپان نے بھی منسٹری آف لونلینس کریٹ کی۔ بعض ملکوں نے کہا کہ ہم منسٹری آف لونلینس نہیں بنا رہے، لیکن منسٹری آف ہیپینس کریٹ کی۔ یہ ایک ماڈرن ٹرینڈ ہے، یعنی یہ لیٹسٹ ٹائپ آف منسٹری ہے جو دنیا کے بڑے ممالک میں پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں بھی آج ہم 10-15 سال کے بعد ہم نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے۔ ابھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو تم نے کرنا ہے، کرنا ہم نے وہی ہے۔ تم یہ کر کے کہاں پہنچتے ہو ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو 21 سینچری کا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا بہت بری طرح شیٹر ہوا ہے۔ فیملی بانڈنگ جو ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ڈائیورس ریٹ بڑھا ہے۔ اس وقت دنیا میں یہ سرویز کیے گئے کہ ویسٹرن کنٹریز میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تعداد 15% سے بھی کم رہ گئی ہے جو شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو 5-7% ہے۔
مسلم سوسائٹیز میں بھی شادی کرنا مطلب فیئرز ہیں، انسیکیورٹیز ہیں، اور اس کے پیچھے بہت معصومیت ہے. مطلب میں جب میرے پاس مجھے اللہ کے فضل سے ٹریول کرنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے اور ہر عمر کے ہر سیگمنٹ کے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. بہت سارے لڑکے اور بہت ساری لڑکیاں، ان کے والدین نے چاہا کہ میری ملاقات ہو یا انہوں نے خود چاہا کہ مجھ سے ملاقات کریں، ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ شادی کرنے سے گھبراتے ہیں. باتوں باتوں میں پتہ لگا بھی کیوں نہیں کرنا چاہتے، پتہ لگا ڈر لگتا ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ انسیکیورٹی. کامیاب شادی کی کوئی مثال بہت سے لوگوں نے دیکھی ہی نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اگر میں کسی سے یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ کسی ایسے بندے کا نام بتاؤ جس کے بارے میں تم یہ جانتے ہو کہ اس نے کوئی ایثار کیا، قربانی دی. ایثار، قربانی، ابھی فی الحال اس کی بھی تفصیل میں نہیں. ایثار اور قربانی میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، میں ابھی اس کی ذکر نہیں کر رہا. ہر لفظ اپنی جگہ ایک جداگانہ تشخص رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک غایت، اس کی ایک معنی، اس کا اپنا اس کے پیچھے ہوتا ہے. ابھی فی الحال اگر میں لوگوں سے یہ پوچھوں کہ کسی ایسے بندے کو جانتے ہو جس نے کوئی ایثار یا قربانی دی ہو اور اس بات پہ خوش ہو، مطمئن ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہو کہ اللہ کے فضل سے اس نے ایک ایثار اور قربانی کی، اس کو ایک موقع ملا، اور اس حوالے سے کبھی اس کی سائیکی میں بھی کوئی شکایت نہیں ہے، اس کی زبان پر بھی اس حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریگریٹس ہیں، تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا دشوار ہو رہا ہے یہ کام. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے جیسے یہ کام دشوار ہوگا انسانی تعلق بھی دشوار ہوگا. اور جو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ماڈرن سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ ریلیشن شپ کرائسس ہے. ایک چھت کے نیچے 4-5 لوگ رہتے ہیں، مادی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. بہت سے ابا جان کو یہ پتہ ہے کہ اگر بٹیا یا بیٹا میرے کمرے میں آیا ہے یا مجھ سے کچھ بات کرنے کے لیے کھڑا ہے تو ضرور اسے کوئی چیز چاہیے، یا پیسے چاہیے، یا کوئی چیز چاہیے، یا کوئی کام ہے. باتیں نہیں ہوتی. ہم نے پچھلے دنوں ایک سروے کیا، تقریباً میرا خیال ہے کہ 600 سے زیادہ لوگ کراچی کے اندر ہی یہ کام کیا. کراچی میں 600 کے قریب والدین سے ایک سوال کیا. سادہ سا سوال ہے، وہ سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں. سوال یہ تھا، یہ بتائیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آخری دفعہ 30 منٹ کی باتیں کب کی؟ بلکہ 30 بھی نہیں، 20 منٹ سے آخری دفعہ 20 منٹ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کب کی؟ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ تھا، کس موضوع پہ کی؟ موضوع بتائیے. 40% لوگوں نے یہ جواب دیا، یاد نہیں. 40% لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ آخری دفعہ اپنے بچے کے ساتھ 20 منٹ کی باتیں کب کی ہیں. جن لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کی ہیں باتیں، اب انہوں نے جو موضوعات بتائے، وہ 60% لوگ جنہوں نے کہا کہ یس وی ہیو ڈن سم کانورسیشن ود دیم. سب سے زیادہ جو موضوع انہوں نے بتایا وہ تھا ایگزام، رزلٹ، ہوم ورک، پڑھائی. اس کے علاوہ تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے. اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات دیکھیے، جب ہم چھوٹے تھے نا
تو اولاد کے تعارف میں بیان ہوتا تھا کہ یہ بہت سعادت مند اور فرما بردار ہے. اب فرق اتنا پڑا ہے کہ اب والدین کے تعارف میں یہ کہا جائے گا کہ بہت فرما بردار والدین ہیں، بہت سعادت مند اور فرما بردار، اپنے بچے کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے رہتے ہیں. بات واضح ہو رہی؟ الٹا ہو گیا. پہلے اولاد فرما بردار اور سعادت مند ہوتی تھی، اب امی ابو ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اور یہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہے، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ پرسنل فریڈم، آزادی، مجھے بھی آزادی چاہیے، اس کو بھی آزادی دو، روکو نہیں، کچھ کہو نہیں، نو نہیں کہو، ہم انہیں کچھ کریکٹ نہیں کر سکتے، انہیں برا لگ جائے گا، ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. پہلی بات میں آپ سے عرض کروں، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ERDC یا میرے بہت سارے پروگرامز ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی دیکھے ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بچے کو نو نہ کہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچے کو کریکٹ نہ کیا جائے، یہ بالکل نہیں کہا جا رہا، یہ نہیں کہا جا رہا. کیا کہا جا رہا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا. اب جو مسائل میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ریلیشن شپ کا کرائسس ہے، ٹھیک ہے. پہلے جو ہے وہ والدین، یہاں بہت سے لوگ ہوں گے، میں سوال نہیں کر رہا یہ، لیکن بہت سے لوگوں کو ان کے والدین نے بچپن میں ایک آدھ ہاتھ لگایا ہوگا، ڈانٹے واٹے تو خوب سنائی ہوں، اور بہت سے لوگوں نے ایک آدھ دفعہ تو کھا لیا ہوگا، مطلب امی نے بھی دو چار لگائے ہوں گے، ابو جان نے بھی لگائے ہوں گے، اور لڑکیوں کو بھی بچپن میں امی نے ایک آدھ ہاتھ لگا دیا ہوگا. چونکہ وہ جو ایرا تھا نا، وہ پرسنل فریڈم کا ایرا نہیں تھا. میں اپنا بعد میں ہوں، آپ کا پہلے ہوں. ہم اس تہذیب سے نکل کر میں صرف اپنا ہوں کی تہذیب میں گئے ہیں. قائد اعظم کو جانتے ہیں نا آپ لوگ، مطلب جس کاغذ پہ ان کی تصویر ہوتی ہے اس سے کتنی محبت ہے. قائد اعظم سے محبت کا ثبوت. آپ کے علم میں ہوگا کہ قائد اعظم ایک بہت ماڈرن فیملی سے بلانگ کرتے تھے. آپ کے علم میں یہ بات، انگریزی میں تقریریں کرتے تھے اور قوم زندہ باد کرتی تھی. آپ کے علم میں قوم اتنی، مطلب یعنی ایک صحافی نے پوچھا لوگوں سے، ہندوستان میں تقریر ہو رہی تھی اور وہ جلسہ ہو رہا تھا، اور پوچھا بھائی تمہیں سمجھ میں، انگریزی میں بول رہا ہے، تمہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم نعرے لگائے جا رہے ہو. تو اس بندے نے کہا، دیہاتی نے، کہ مجھے یہ پتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، زندہ باد. یہ جذبہ تھا. اور قائد اعظم آپ کو پتہ ہے ایک بہت فائنینشیلی بھی اور بہت ساری اور تعلیم کے لحاظ سے بھی وہ باہر کا ایکسپوجر اور ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. یہ جب برطانیہ گئے تو برطانیہ میں کیا ہوا کہ یہ گئے تھے لا پڑھنے کے لیے، اور وہاں کا ایک بہت مشہور لا اسکول یا لا یونیورسٹی کالج آپ اس کو کہہ دیں، وہاں ان کا داخلہ بھی ہو گیا. گھر سے یہی بات ہوئی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، ابا جان بھی بڑی بزنس فیملی تھی، چلو بھائی ٹھیک ہے، بچہ جا رہا ہے برطانیہ. اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. جہاز کا سفر، وہ بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، 2 مہینے میں جا کے پہنچتا تھا آدمی. ابھی تھوڑی کہ 4 گھنٹے میں پہنچ گیا. وہاں گئے، داخلہ واخلہ ہو گیا، ایسے ہی گھوم رہے تھے گلیوں میں، نوجوان ہوتے ہیں. ایک جگہ سے گزرے، قائد اعظم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ڈرامے اور تھیٹر کی کچھ پریکٹس ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہیں اداکاری کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک اپنے عہد کا بہت بڑا اسکول تھا پرفارمنگ آرٹس کا، جس میں اسٹیج اور تھیٹر اور ڈرامہ اور وہ ساری چیزیں اور اس کی ٹریننگ اور اس کی تعلیم ہوتی ہوگی. تو یہ وہاں سے گزرے، انہوں نے ایک نظر دیکھا، کچھ ایسا ہوا، چلے گئے ہوں گے اندر، یا جو بھی کوئی ایونٹ تھا، اتفاق سے کوئی کسی ایکٹیویٹی میں یہ بھی شامل ہو گئے، اور پھر ان کا آڈیشن لیا گیا. ان کو موقع اتفاق سے ملا، چلے بھائی آپ بھی ذرا کچھ پارٹ لے لیں. انہیں بھی پارٹ کچھ، انہوں نے تھوڑا بہت کوئی ایکٹیویٹی کی. اس اسکول کو جو کہ ڈرامے کا تھا اسے پسند آ گئے.
انہیں خود بھی بڑا مزہ آیا. تو اس کے پرنسپل نے، اب یہ آئے ہیں لا پڑھنے کے لیے، قائد اعظم کی بات ہو رہی ہے، اپنے وقت کا بہت ماڈرن آدمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات اس میں سمجھنے کی، لا پڑھنے گئے ہیں، لا میں داخلہ ہو گیا ہے، ساتھ میں یہ بھی ایک ایکٹیویٹی نکل آئی، وہاں پر جو وہ جو شوبز کا یا جو بھی ڈرامے کا اسکول تھا، اس نے ان کو آفر کر دی کہ بھائی آپ میں بڑا ٹیلنٹ ہے، آپ میں تو بڑے زبردست آپ کی اسکلز ہیں، آپ ہمارے یہاں جوائن کریں. انہوں نے ان کو پیشکش کی، یا ان کو کوئی، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا تمہیں شوق ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے تو شوق تو ہے، اور تمہارے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، آ جاؤ بس. قائد اعظم نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ میں، تمہیں شوق بھی ہے، وہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، یہاں تو داخلہ ہی بڑے نصیبوں سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں میرے ابا جو ہے نا وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ یہ نہیں، انہوں نے مجھے لا پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، بھائی میں لا پڑھوں گا. سو بہت حیران ہوا. اس نے کہا مطلب اس کے لیے بہت حیرت کی بات تھی کہ بچہ وہ کرے جو اس کا دل چاہ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، آپ کی سمجھ میں یہ آ ہی نہیں سکتا، لیکن مجھے پتا ہے وہ میرا باپ ہے، میں اپنا شوق چھوڑ سکتا ہوں، اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا. آج سے 70 سال پہلے کا ہمارے معاشرے کا سب سے ماڈرن آدمی اس جگہ کھڑا تھا. 70 نہیں 100 سال پیچھے چلے جائیں چلیں. ایک تہذیب ہوتی ہے، اس تہذیب کی اپنی ایک بناوٹ ہوتی ہے، اس ایک تہذیبی فضا میں ہم سانس لیتے ہیں. وہ تہذیبی فضا ہمارے ذہنی، اخلاقی، تہذیبی رویوں کو متعین کرتی ہے. میں کیسے سوچوں گا، میں کیا چاہوں گا، میرے ایمبیشنز کس طرح کے ہوں گے، اس کا یعنی تہذیب بھی اس کے اندر بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے. یہ جو میں پرسنل فریڈم کہہ رہا ہوں یہ بہت زیادہ مطلب کوئی میرے فیصلوں میں انوالو نہیں ہو، میں وہ کروں جو میں نے کرنا ہے، یہ والی جو ارج ہے یہ میکسیمائز ہو گئی ہے. اچھا اپنی اتنی بری بھی نہیں ہے یہ ارج، ٹھیک ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کی طرف آتے ہیں. ریلیشن شپ کرائسس پیدا ہوا ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. ریلیشن شپ کرائسس پیدا ہوا ہے، لونلینس پیدا ہوا ہے. یعنی دنیا میں 70% سے زیادہ لوگ ایسی تنہائی محسوس کرتے ہیں جو انہیں کاٹتی ہے، انہیں نفسیاتی طور پر ڈسٹرب کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس تنہائی کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ اب ایک گیسٹ ہاؤس بن گیا ہے. لوگ لاجسٹک ریزنز کی وجہ سے اپنے مکان میں داخل ہوتے ہیں. اگر انہیں کپڑے چینج نہ کرنے ہو، سونا نہ ہو، واش روم نہ جانا ہو، شاور نہ لینا ہو، تو وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مکان میں داخل بھی نہ ہو. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس وقت سوسائٹی کی یہ کنڈیشن ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو پہلے جو تھا نا، وہ میں پہلے کی کچھ خوبیاں بتا رہا ہوں، لیکن وہ جو ٹائم تھا نا اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ابا یا اماں کے ہاتھ سے ایک آدھ ہاتھ کھایا ہے، اس کے باوجود ان کے دل میں اپنی ماں یا اپنے باپ کے لیے کوئی ان کے اخلاص پہ ڈاؤٹ نہیں کیا ہوگا، کبھی بھی نہیں کیا ہوگا. حتیٰ کہ وہ بچہ جس کی اپنے ابا سے اور اپنی اماں سے نہیں بنتی، وہ ان کے اخلاص پہ شبہ نہیں کرتا. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں، بس یہ ہوتا ہے. لیکن اخلاص یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے مخلص نہیں ہے. ہم اس وقت کی صحت میں داخل ہو گئے ہیں. اگر آپ نے آئی فون نہیں دلایا اور اس کی ضد جو زور پکڑ گئی ہے، تو اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ شاید آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو مجھے فون دلاتے. یہاں پہنچ گئے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں
اس زمانے میں جو والدین سختی کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے، میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. بچے کو آپ ٹھیک ہے وہ اپنے شوق سے چیزیں کرے، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، جو کرنا شوق سے کرنے دیں، آپ اتنی زور زبردستی نہیں کریں، مار پیٹ بھی نہیں کریں، زیادتی بھی نہیں کریں، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مار پیٹ، زیادتی، زور زبردستی کے باوجود اتنے سیویئر آؤٹ کمز نہیں نکل رہے تھے، اس لیے کہ تہذیب جو تھی وہ آزادی والی نہیں تھی. اس زمانے میں ایک بھی اشتہار ایسا نہیں تھا جو دل چاہے، جو من مانگے، میری مرضی. اگر کوئی ایسا جملہ منہ سے نکال دیتا نا تو اس کو مار پڑتی. کتنی غلط باتیں کر رہے ہو، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ ایسے تھوڑی زندگی گزارتے ہیں، میری مرضی میری مرضی. واٹ از دس میری مرضی؟ یہ تہذیبی ریاکشن ہوتا اگر کوئی ایسی بات کرتا. لہٰذا وہ جو سختی تھی، جو جبر تھا، وہ جبر حالانکہ غلط تھا، اور اس جبر کے بھی منفی نتائج ہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے جو اس کے نتیجے میں بھی وہ جبر نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا جبر، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی سروائیو کر گیا، ریلیشن شپ چل گیا. ابھی تو بھائی بچوں کے سارے ناز اٹھا رہے ہیں. کتنے والدین کے دل میں یہ خیال آیا ہے میں اس کی ساری خواہش پوری کرتا ہوں، اس کے لیے یہ بھی کرتا ہوں، جو مانگتا ہے دلاتا ہوں، یہاں بھی کرتا ہوں، وہ بھی لے جاتا ہوں، یہ بھی، میری اپنی تو کوئی لائف ہی نہیں ہے، اسی کے پیچھے لگا رہتا ہوں. لیکن پھر بھی مطلب میرے ساتھ اس کو کوئی، مجھے اس کے ساتھ یہ میرے ساتھ تعلق نہیں فیل ہوتا. یہ ہے وہ کرائسس. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ ہے سب سے بڑا چیلنج. اور تعلق کیوں ضروری ہے؟ تعلق اس لیے ضروری ہے اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں بچوں کی، تو تربیت کا نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ ہے تعلق. ٹھیک ہے؟ اگر تعلق نہیں ہوگا، بلکہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، کم از کم تعلق میں آنے کی خواہش اگر میرے مخاطب کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو میری ہر بات انفارمیشن کی طرح کھوپڑی میں سٹور ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، معلومات انڈیلیں گے. تعلق جو ہے وہ تربیت کی شرط ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اولاد کے ساتھ تعلق بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. اب ذرا ایک چیز اور دیکھتے ہیں. اس وقت پیرنٹنگ کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کے تو اتنے اچھے نمبر آتے ہیں، اتنے اچھے اسکول میں چلا گیا، اتنے اچھے کالج میں، ایک بیٹی یونیورسٹی میں چلی گئی، ایک وہ بن گیا، ایک یہ بن گیا، بڑا والا سی اے کر رہا ہے، فلاں والا یہ. پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی اور ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ برانڈ اسکول میں داخلہ ہو گیا، جس جگہ چاہتے تھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، کیریئر پاتھ پہ چڑھا دیا اور اس پہ کامیابی سے دوڑا. کیریئر میراتھن میں حصہ لے رہا ہے میرا بچہ، دوڑ، چلو بھائی. تو میری جو خواہش تھی وہاں جاب بھی لگ گئی ہے اس کی کچھ عرصے بعد. پھر میری من پسند جگہ کی امیگریشن کے لیے بھی اپلائی ہو گیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اور پھر بھی فضل اللہ تعالی اس کو وہاں کی امیگریشن بھی مل گئی ہے، پی آر کارڈ بھی آ گیا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو مطمئن ہوتے ہیں. اب میں کیوں سیکھوں پیرنٹ، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب؟ میں تو بہت کامیاب پیرنٹ ہوں. میرے بچے کے اسکول بہت خوش ہوتا تھا، نمبر پورے آتے تھے، ایڈمیشن ہو گیا، وہاں چلا گیا، جاب مل گئی. یہی چاہیے نا، نمبر، گریڈز، یونیورسٹی ایڈمیشن، کیریئر، جاب، پھر فائنلی امیگریشن، یہ مل گیا. اچھی پیرنٹنگ کا تعلق اس سے نہیں ہے، تربیہ کا تو کوئی بھی تعلق اس سے نہیں ہے. تو پھر کیا چیز ہے تربیت، کیا چیز ہے پیرنٹنگ؟ تربیت کے بارے میں پہلی بات میں نے یہ کہی کہ تعلق جو ہے وہ پری ریکویزٹ ہے. اگر تعلق نہیں ہوگا تربیہ نہیں ہو سکتی. میں معلومات منتقل کروں گا، تربیہ نہیں کر سکتا. تربیہ ہوگی، دیکھیے اگر ایک بچہ مجھ سے اپنا مسئلہ چھپانا چاہتا ہے، چھپانے کو چھوڑی، چھپانا چاہتا ہے تو یہ اور بھی مسئلہ ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
چھپانا تو نہیں چاہتا لیکن بتانا بھی نہیں چاہتا. ایک سچویشن ہے، بچے ہیں، میں ان کی تربیت کر رہا ہوں، وہ اپنا مسئلہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خطرہ اس بات کا ہے کہ بیزار ہو جائیں گے اس کانٹینٹ سے. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اگر فرض کیجئے کہ یہ چھپانا تو نہیں چاہتے لیکن بتانا بھی نہیں چاہتے اپنا کوئی مسئلہ، تو بہت چھوٹے آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے. سب سے بڑے آبجیکٹیوز اس وقت اچیو ہوں گے کہ جب ایسا تعلق بنے گا کہ یہ اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کرنا چاہے، یہ مجھ سے مشورہ لینا چاہے. یعنی جو بھی مربی ہے، جو بھی تربیت کرنے والے کو ہم مربی کہتے ہیں، تعلق میں آنا چاہے. تعلق بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس کا مفہوم ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس میں بہت بڑا سیکرٹ، اوپن سیکرٹ ہے یہ. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی میرے بچے صحیح راستے پہ آ جائیں. اس کی دو شرائط ہو گئیں. میں صحیح راستے پہ ہوں، یعنی شرط نمبر 1 میں صحیح راستے پہ ہوں. نمبر 2 میں اس کا پسندیدہ انسان بن جاؤں. 2 شرطیں ہو گئیں، وہ بھی صحیح راستے پہ آ جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. میں صحیح راستے پہ اگر آ گیا، اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بن گیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے تو صحیح ہوگا، اس پہ یقین کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح راستے پہ چلنے کی فکر، اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ صحیح راستے پہ چلا دوں. صحیح راستے پہ چلانے کی فکر زیادہ ہو گئی ہے، صحیح راستے پہ چلنے کی فکر کم ہو گئی ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے پسند نہیں ہوں اس کو، مطلب، اور اس کو کیسے پسند نہ ہوں، اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بھی غلط ہے. اس کی ہر بات مان لو، جو کہہ رہا ہے دلا دو، جو مانگ رہا ہے دے دو، منع مت کرو. اچھا موبائل مانگ رہا ہے یہ دے دو، یہ مانگ رہا ہے یہ دے دو، چیزیں خرچ کرو. اس سے بھی پسندیدہ انسان اور تعلق نہیں بنے گا. یہ بات سمجھنی ہوگی. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اگر ہم تعلق میں آئیں گے تو تربیہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. اب ایک کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ بھائی اسکول سے تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے، نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں، تو نمبر اچھے آ رہے ہیں، تعلیم و تربیہ نہیں ہو رہی. کیونکہ تربیہ کیا ہے؟ اب ذرا سا ہم تربیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تربیہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بچے کو خوف کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے، کون سا خوف؟ یعنی میرا خوف، میرے خوف، یا مٹیریل کی گریڈ، لالچ، جو چیزیں ہوتی ہیں، لالچ کے ذریعے یا خوف کے ذریعے انفلوئنس کر لینا تربیہ نہیں ہوتی. میکنگ چلڈرن ڈو واٹ یو وانٹ دیم ٹو ڈو از ناٹ تربیہ. تو پھر تربیہ کیا ہے؟ ان کے اندر ایک ارج کریٹ کی جائے کہ وہ صحیح عمل کریں. میں ان کو دیکھیں، اگر میرا بیٹا اس لیے نماز پڑھ رہا ہے، اچھا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ ریسرچ ہے، یہ میں شیئر کرتا ہوں. بہت سارے بچے جو نماز پڑھتے ہیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 10 سے 11 سال کی عمر کے بچے، میں نے ان بچوں سے یہ پوچھا کہ بیٹا آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے جو جوابات دیے اس نے بھی میری بڑی آنکھیں کھولی. بہت سارے بچوں نے اس کا جواب دیا اس لیے کہ میری امی کہتی ہیں، میرے ابو کہتے ہیں. یہ صحیح جواب نہیں ہے. ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہماری امی نے کہا ہے یا ہمارے ابو نے کہا ہے. بہت سارے بچے اپنی امی سے نا بالکل ڈیل کرتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ نماز پڑھ لی، اب مجھے اس کی اجازت دے دیں.
میرے اوپر آپ نے احسان نہیں کیا بیٹا، یہ میں کون ہوتا ہوں؟ ہم سے انتہائی محبت کرنے والے سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ سے گزارش کی کہ بھائی یہ 50 نہیں پڑھ سکتے، کم کر دیجئے. کم کراتے کراتے 5 پہ لے آئے. میرے بس میں ہوتا میں بھی یہی کہتا، میں کہتا 5 بھی نہیں، آپ 1 کر دیں، 1 بھی نہ کریں، ہمیں معافی کر دیں. میں نہیں ہوں کچھ بھی، میری وجہ سے مت پڑھیں آپ. ایک بچے نے ایسا جواب دیا کہ میں ہل گیا. ایک بچے سے میں نے پوچھا بیٹا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے ابو نے میری امی کو کہا ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا، اور اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا تو تم سے پوچھوں گا. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ابو میری امی کو کچھ کہیں، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر آپ کا بچہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ آپ کا خوف ہے، آپ اچھا کام اپنے خوف کی وجہ سے کرا رہے ہیں، زبردستی کرا رہے ہیں، یا ایک غلط کام کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی غلط حرکت میں جانا چاہتا ہے، ایک غلط کام ہو رہا ہے، سارے لڑکے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے بھی جانا ہے. آپ نے کہا میں نہیں جانے دوں گا، آپ نے زبردستی کر کے اس کو روک دیا. دیکھیں یہ جو زور اور زبردستی کر کے ہم کوئی کام کراتے ہیں، یہ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا رہتا ہے. آپ نے صحیح کیا، غلط کام کے لیے جانا چاہ رہے تھے سب لڑکے، آپ نے کہا نہیں بیٹا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا. آپ نے صحیح کیا، آپ نے نہیں جانے دیا، صحیح کیا. لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کا تو دل چاہ رہا ہے میں تو جاؤں گا، سب لوگ جا رہے ہیں، سارے لڑکے جا رہے ہیں، پوری کلاس گئی تھی، مجھے ہی آپ روکتی ہیں، کسی کی امی روکتی نہیں ہیں. آپ کے بچوں نے کبھی آپ سے کہا کہ سب کی امیاں تو اجازت دیتی ہیں آپ نہیں اجازت دیتی، سب کی امیاں تو کچھ نہیں کہتی ہیں آپ کہتی ہیں، یہ کہا انہوں نے؟ تو کسی بچے کو پابندیوں میں جکڑ دینا تربیہ اس کا نام نہیں ہے. اپنی زور زبردستی چلانا تربیہ اس کا نام نہیں ہے. زبردستی اچھا کام کروا لینا تربیہ اس کا بھی نام نہیں ہے. زبردستی برے کام سے روک دینا یہ بھی تربیہ کا نہیں ہے. بلکہ نماز بھی اگر آپ نے کسی بچے سے زور زبردستی کر کے پڑھا لی، سختی کر کے پڑھا لی، تو سختی جو ہے نا نماز کی اسپرٹ پیدا کرنے یا تعلیم الصلاۃ کی میتھڈالوجی کا نام سختی نہیں ہے. نماز کی سختی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے نماز کی سختی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ پروف کریں کہ اولاد کی محبت بندگی کے جذبے پہ غالب نہیں آئی ہے. ابھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے نا، عشاء کی نماز، گھر میں بیٹھے ہیں، اندر گرم گرم صوفے پہ بیٹھے ہیں، جاؤ وضو کرو جا کے، نماز کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا. تو ہائے میرا پھول جیسا بچہ اٹھے گا وضو کرے گا، نہیں بیٹھے رہو، کوئی بات، اچھا لگ رہا ہے نا بچہ. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ ہمارے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ، بندگی کا جذبہ یہ غالب ہے یا اولاد کی محبت غالب ہے. تو اگر ہمیں پروف کرنا ہو تو اسی طرح پروف ہوگا کہ ہم پیچھے پڑھیں اور اس کو کھڑا کریں، بیٹا جائیے نماز پڑھیے، فجر کی نماز میں اسے اٹھائیں، نماز فرض ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن اگر ایک نابالغ بچہ پھر بھی نہیں پڑھے نماز، آپ نے اٹھایا، ادھر سے ادھر نکل گیا، ادھر سے ادھر نکل گیا، ادھر بھاگ گیا ادھر بھاگ گیا، یہاں گیا وہاں گیا یہاں گیا، نماز نہیں پڑھی، ٹائم نکل گیا، اگر وہ نابالغ ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں. بچے پہ سختی کرنا آپ کا امتحان ہے، اس کا امتحان نہیں ہے. آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ میری پرائرٹیز کیا ہیں. اپنے عمل سے آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ نماز میری پرائرٹی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر اس نے پھر بھی نہیں پڑھی، آپ کا کوئی پکڑ نہیں ہے. نماز پڑھوا لینا یہ گول نہیں ہے، بلکہ گول یہ ہے کہ بندگی کا جذبہ اولاد کی محبت پر غالب ہے یا اولاد کی محبت بندگی پہ غالب آئی ہے. اس کو کیسے پروف کریں گے؟ اس کا یہی ٹائم ہوگا.
بات واضح ہو رہی ہے؟ یہی سچویشن ہوگی. لیکن ایک بات اور سمجھیے، میں زبردستی کر کے اس کو پڑھا لیتا ہوں نماز. یہ تعلیم الصلاۃ کی میتھڈالوجی کا نام سختی نہیں ہے، بلکہ سختی کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ میں رب کریم کے سامنے یہ مثال پیش کروں کہ میرے لیے آپ کی اطاعت اور بندگی اولاد کی محبت سے زیادہ اہم ہے، اس لیے میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن میری اولاد نماز کیوں پڑھے، اور نماز کا تعارف، نماز کا مقصد، نماز کی معنویت یہ کیسے پتہ لگے گی؟ آپ جس دن آپ گھر پہ نہیں ہیں تو وہ نہیں پڑھ رہی، جس دن آپ چلے گئے اس نے ڈنڈی مار دی، آپ کھڑے رہیں گے کیا؟ آپ پولیس نہیں ہیں، مانیٹرنگ مطلب آپ کا ذمہ نہیں ہے. آپ مطلب تربیت یہ ہے کہ آپ یہ نماز آپ کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، انعام کی وجہ. آپ نے کہا اچھا نماز پڑھو گے 100 روپے دوں گا. اچھا یہ انعام تھراپی بھی نا بڑی عجیب چیز آئی. چلیے مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بہت پیسے والے آدمی ہیں، دین کی بہت محبت ہے، انہوں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد میں نماز کے فوراً بعد ہر نمازی کو 100 روپے ملیں گے. اب نماز پڑھ کے نکلے 100 روپیز، یو ول گیٹ 100 روپیز. فرض کریں وہ میرے دوست ہیں، میں نے ان سے کہا بھائی یار کیا کر رہے ہو، نہیں کرو نا، چھوڑو. نہیں سر یہ سارے نماز پڑھیں گے، دیکھیے گا ساری پوری امت نمازی ہو جائے گی. میں کہوں یار نہیں کرو ایسا. لیکن انہوں نے اب نہیں مانے. انہوں نے ایک علاقے میں اس کو پائلٹ کیا، پتہ لگا کہ 100% لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، عیسائی بھی آنے لگے، 100 روپے مل رہا ہے. کچھ لوگوں نے فیشن میں آ کے ایتھیزم اختیار کیا تھا، وہ بھی آنے لگے. ان کا دیکھو یہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ دیکھو وہ فلانا بھی آ رہا ہے، فلانا بھی آ رہا ہے. انہوں نے کہا اب اس کو ہم پوری دنیا میں لانچ کر دیں گے. تمام مسجدوں میں ایک سسٹم لگا دیا آٹومیٹڈ، بندے بھی نہیں ہیں، بس آپ نے انٹر ہونا، ایک چپ لگا لیے، آپ مسجد میں انٹر ہوئے، نماز پڑھی، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹھک کر کے 100 روپیز کریڈٹ. فجر کی نماز کا ریٹ 200 روپے کر لیتا ہوں، تو پورے دن میں 600 روپے ہر بندے کو آ رہے ہیں. ایک صاحب کے پاس بہت پیسہ، ٹھگا ٹک ٹھگا ٹک ٹھگا ٹک ٹھگا ٹک. سسٹم بن سکتا ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں. آئی ٹی ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک پیسے والا آدمی یہ کرنے کے لیے تیار ہے، جو پڑھے. سب نے ایپ جلدی سے جا کے پلے اسٹور سے جا کے لانچ کی، موبائل میں ڈالی، کیا، موبائل جیب میں ہے، کچھ بھی، کسی کو کچھ بھی نہیں کرنا. یعنی پہلے نماز اللہ اور بندے کے درمیان تھی، اب نماز بندے اور ایپ کے درمیان، اور ایپ اور اس کے بینک اکاؤنٹ کے درمیان. ہم اذان کا بریک کر لیتے ہیں، سوچئے گا میں نے بات کیا کہی. تو یہ جو میں نے پوری ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کو بتائی ہے، اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تربیہ کیا ہے کیا نہیں؟ کہ اگر پیسے کی خاطر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، انعام کی خاطر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نماز پڑھنی کس کے لیے؟ کس کے لیے پڑھنی؟ اللہ کے لیے پڑھنی. میرے ابو کے لیے نہیں پڑھنی، امی کے لیے نہیں پڑھنی، ٹیچر کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کے لیے پڑھنی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس عہد کا ایک بہت بڑا کرائسس نیت کرائسس بھی ہے، نیت کا بحران. اگر ہم یہ سوچیں کہ ابھی تو نیت چھوڑو، بس کام کرا لو، بعد میں نیت ٹھیک ہو جائے گی. نیت ٹھیک ہونا یعنی ابھی تو چیز کے لیے کرا لو، بعد میں، یہ اتنا آسان نہیں. یہ مشکل کہاں، یہ مشکل کیا، ناممکن بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تربیت کسے کہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انعام کی خاطر، خوف کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے، پکڑ کی وجہ، ہماری پکڑ، اس کی وجہ سے وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برے کام سے روک رہے ہیں، یہ تربیت نہیں ہے. پھر تربیت کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی حفظ میں ڈال دو تو ہو گئی تربیت. حفظ قرآن کریم ایک بہت بڑی سعادت والا اور بہت بڑا کام ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تربیہ ہو گئی. حفظ قرآن کیا ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے. تربیت تو کچھ اور چیز ہے. پھر ہم اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جنت کا بھی تو انعام ہے. کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بھائی انعام تو اللہ نے بھی تو انعام کہا ہے، جنت کا بھی تو انعام کی بات ہوئی ہے. آپ بھی اسی انعام کا اعلان کیجئے. اللہ نے دوزخ کا بھی تو خوف دلایا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں خوف نہیں دلاؤ. آپ بھی دوزخ ہی کا خوف بتائیے، آپ بھی جواب دہی ہی کا خوف بتائیے. دیکھیں دوزخ کا خوف، جواب دہی کا خوف، ٹھیک ہے، الخشیت، یہ نفسیاتی بحران پیدا نہیں کرتی. جنت کی لالچ اخلاقی زوال پیدا نہیں کرتی. لیکن اگر میں بحریہ ٹاؤن کی لالچ، پلاٹ کی لالچ، ڈالر کی لالچ، ٹھیک ہے، چیزوں کی لالچ، یہ پرابلم پیدا کرتی ہے. یعنی آپ اچھے کام کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر انعام ہے. اچھا اگر میں کسی برے کام کے لیے انعام رکھ دوں اس سے بڑا، پھر کیا ہوگا؟ بچہ کیا کرے گا؟ ایک صاحب نے کہا بھائی ہر نماز پہ 100 روپے ملیں گے، فجر کی نماز پہ 200 ملیں گے، آٹومیٹیکل ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیں، بس جائیں آئیں خود ہی، 600 روپے روزانہ. دوسرے صاحب نے کہا اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں 200 روپے دوں گا. انہوں نے بھی ایک ایپ بنا لی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں اچھا کام اس وجہ سے کرنا چاہیے کیونکہ ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں اور ہم اسے کرنا چاہتے ہیں. اور اس صحیح کام اور اچھے کام کو کرنے میں اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو ہم خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اگر فرض کیجئے آپ کا بچہ دنیا میں کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں کہا جائے کہ بھائی اگر کسی کے بارے میں پتہ لگا یہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو اریسٹ کر لیں گا، جرمانہ ہوگا. ایک امیجن کر رہے ہیں یہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھنا، یہ سوال ہے نا. کیریکٹر اس کو کہتے ہیں، تربیت اس کو کہتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے یہ کیسے ہوگا؟ اچھا کام دیکھیں، تعلیم اور تربیہ میں ایک اور بھی فرق سمجھ لیتے ہیں. آپ کا بچہ یا ہمارا بچہ اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، غلط چیز کو غلط سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے تعلیم. لیکن اچھی چیز اسے اچھی لگتی ہے، بری چیز اسے بری لگتی ہے، یہ ہے تربیت. یہ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت غلط کام ہے لیکن دل چاہ رہا ہے اور کر بھی رہا ہے. یہ کلیئر ہو رہی بات؟ لیکن بہرحال یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ سمجھ تو رہا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پوری سچویشن میں؟ کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تعلق بنائیے، بہت گہرا تعلق بنائیے. کتنا گہرا تعلق بنائیے؟ اس کے بھی 2 گولز ہیں، وہ لکھ لیں. اللہ کرے کہ ہماری اولادیں ہماری آخری سانس تک ہم سے مشورہ بھی کرنا چاہیں، دعا بھی لینا چاہیں. یہ ہے تعلق کا لائف لانگ گول. یعنی آپ کی اولاد آپ کی آخری سانس تک 2 چیزیں آپ سے لینا چاہتی ہے، آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہے، آپ سے دعا لینا چاہتی ہے. اچھا آپ نے الحمدللہ اپنی اولاد کو اتنا زبردست اس کے اندر صلاحیت، کانفیڈنس، اتنی اس کی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ زندگی کا بڑے سے بڑا پرابلم انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکتی ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن
وہ آپ کے مشورے کے بغیر قدم اٹھانا نہیں چاہتا، آپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے. اپنی عقل سے بھی اس مسئلے کو سالو کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے شیئر کرتا ہے، آپ سے مشورہ لیتا، کوشش کرتا ہے کہ آپ سے مشورہ لے، اور صرف مشورہ ہی نہیں لیتا، آپ سے دعا بھی لیتا. یہ ہے وہ ریلیشن شپ جو ہمیں چاہیے. وہ ہمیں اپنا پرابلم سہولت سے بتا سکے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے، وہ ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہے، وہ ہم سے سوال کرنا چاہے، وہ ہمارے بارے میں جاننا چاہے، اسے ہمارے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگے. یہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ابو جان جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں بھائی میرے یہ تو اب پتہ نہیں میری شامت آئے گی. اس لیے اس کی بھی وجہ یہ ہے نا کہ ابو جان کے پاس پڑھائی کی رپورٹ لینے کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ پیرنٹنگ نہیں ہے، اور باتیں کرنے کی ضرورت ہے. پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، پڑھائی کی بات بھی کیجیے، کچھ اور بات بھی کیجیے، تعلق بنائیے. تو تعلق بنانا بہت اہم ہے. اچھا، اب تعلق کیسے بنے گا؟ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، اس کی رسپیکٹ کیجیے، اس کی عزت کیجیے. اچھا، اس میں ایک دو باتیں اور سمجھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ہر بات مانیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کہے وہ کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. اس کی ہر خواہش پوری کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. اس کی جائز خواہش پوری کریں، اس کی صحیح بات مانیں. وہ چیز دیکھیں، آپ کا بچہ آپ سے 10 چیزیں مانگتا ہے، 10 چیزیں کہتا ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی چیز اس کے لیے صحیح ہے، وہ دے دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ یعنی علم اگر ہے تو ہمیں پتہ ہے یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، جاؤ کر لو، اس کی اجازت دے دی، یہ کام کر دیا، اس کے پیسے بھی دے دیے، اس کی اجازت بھی دے دی، یہ کام بھی کرنے دی. غلط چیز کا مطالبہ ہے، آپ نے منع کیا. صحیح اور غلط کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے لیے اللہ ہمیں علم دے. کلیئر ہو رہی بات؟ لیکن عزت نفس، رسپیکٹ، یہ بہت ضروری ہے. رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی ابھی اس وقت کیا ہوا ہے، بہت سے پیرنٹس اپنے بچے کی رسپیکٹ تو نہیں کرتے، لیکن جو وہ کہتا ہے وہ پوری کرتا ہے. یعنی میں ایسے ایک سے ایک، مطلب رات کے 2 بجے نکلے ہوئے بچے کو لے کے، کیا کہاں جا رہا، کیا ہوا، وہ چاکلیٹ کی ضد کر رہا تھا تو میں نے کہا چاکلیٹ دلا کے لے آؤں. رات کے 2 بجے چاکلیٹ دلانے لے گئے. رات کے 1 بجے آئس کریم کھلانے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس نے آئس کریم کی ضد کر دی. ہم تو کوشش کرتے ہیں اس کی ہر خواہش پوری کریں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ معاشرے میں ایک ایٹم بم تیار کر رہے ہیں. آپ کسی پہ بھی پھٹے گا. اس کو نو سننے کی عادت نہیں ہے. اس نے جو اپنی زبان سے نکالا سب نے پورا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی؟ کیوں؟ لیکن اس کو جو منع کر، پہلی بات تو یہ کہ نو اس بات پہ کہیں جو واقعی نو کہنے کی بات ہے. آپ اسے باہر کھیلنے جانے نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کھیلنے بچے کا رائٹ ہے، اسے کھیلنا چاہیے باہر، اس کو کھیلنا چاہیے، اس کو سائیکل چلانی چاہیے، اس کو جو بھی ایکٹیویٹی ملنی چاہیے باہر، اس کو اس کا موقع ملنا چاہیے. اس کے پاس اسٹوری بکس ہونی چاہیے، اس کے پاس گیمز ہونے چاہیے، اس کو بہت سہولیات ہونی چاہیے. اس میں کوئی نو نہیں ہے، لیکن اسی چیز پہ نو کریں جو کہ نو ہے. اب گھر میں بچہ آتا ہے، کھانے میں کیا ہے؟ آپ نے کہا آج تو کریلے پکے ہیں. اچھا، اب تو ماؤں نے کریلے وریلے بنانے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ اولاد کھاتی نہیں. کس کے یہاں، مطلب ریسنٹلی آج کس کے یہاں سبزی پکی تھی؟ دیکھیں 2-3 لوگوں کیا پکی تھی. ٹھیک ہے، مطلب باقی سب کے یہاں گوشت پکا تھا. آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ کیا مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم سبزی بناتے ہیں، تو وہ کھاتا نہیں. وہ کہتا ہے مجھے زنگر برگر، وہ فوڈ پانڈا کو ملاتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ منگوا لوں، میں وہ منگوا لوں. کیوں منگوا لیں بیٹا؟ یہ پکا ہوا ہے، فریش ہے، بھنڈی بنی ہے، لوکی بنی ہے، کھائیے رسپیکٹ کے ساتھ. لیکن یہ ساری بات رسپیکٹ فلی کرنی ہے، عزت کے ساتھ کرنی ہے. وہ رونے لگے میں تو نہیں کھاتا، میں نے کبھی لوکی نہیں کھاتا، میں نے کبھی کھائی نہیں، میں نہیں کھاتا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کی مرضی، آپ پیار کیجئے، گلے لگائیے،
اس کی پوری بات سنیے. اچھا آپ کو بالکل اچھی نہیں لگتی, اچھا آپ نہیں کھانا چاہتے, ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن میں زنگر برگر نہیں منگواؤں گا, میں فرینچ فرائز نہیں منگواؤں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تربیت, میں آپ کو بتاؤں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت ہونی ہے اس کی. اور اس کو پیار کے ساتھ آپ جواب دیں, گلے لگائیں اس کو. وہ صدمے میں ہے کہ میری من چاہی غذا مجھے نہیں مل رہی, آپ اس کو پیار کریں, گلے لگائیں. ہائے میرا بچہ فرینچ فرائز کھانا چاہ رہا ہے, اچھا لیکن میں نے نہیں دینا بیٹا. میں کیوں, میں آپ کا دشمن تھوڑی ہوں, میں جان بوجھ کے آپ نے صرف اس کی عزت رسپیکٹ کرنی ہے. ابھی پرابلم کیا ہے, ہم اس کی وشز فالو کرتے ہیں, ٹینٹرمز کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں, جو مانگتا ہے پورا کرتے ہیں, لیکن عزت نہیں کرتے. دوسری بات, 80% کوششیں اس کو سمجھنے کی کیجیے, 20% کوششیں اس کو سمجھانے کی کیجیے. اگر آپ کے بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ تمہاری امی جو ہیں وہ خوش نظر آتی ہیں, تو وہ کیا جواب دے؟ دوسرا سوال, تم سے خوش نظر آتی ہیں؟ ایک دفعہ ہم نے بچوں سے اس طرح کا سوال پوچھا, بچے نے کہا میری امی اس وقت خوش نظر آتی ہیں جب وہ دوسروں سے بات کرتی ہیں, جب وہ مجھ سے بات کرتی ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتی. یہ اس کی فیلنگز ہیں, کیونکہ اس کو مسکرا کے نہیں دیکھا. اگر بچے سے پوچھوں تمہاری امی خوش نظر آتی ہیں, تم سے خوش نظر آتی ہیں, اچھا تمہیں سمجھتی ہیں, تم پہ اعتماد کرتی ہیں؟ یہ 4 سوال, ان کا جواب صحیح آنا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ان کا جواب آتا ہے نہیں, وہ تو مجھے سمجھتی ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں, وہ تو اپنی باتیں بتاتی ہیں, میری بات تو تمہیں سنتی ہیں. بہت سارے بچے ہمارے معاشرے میں انہرڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. سب سے زیادہ جو بہت سارے والدین جب اپنے بچوں سے کچھ بولتے ہیں نا, تو وہ یہ جملہ بولیں, چپ کب ہوگے, چپ ہو جاؤ. بڑا آپ نے احسان کیا, اس کو ایک جملہ بولا, وہ بھی یہ تھا, چپ ہو جاؤ. بلکہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, کچھ لوگوں نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ ہمارے معاشرے میں 10 سال کی عمر تک بچے سب سے زیادہ جو جملے سنتے ہیں وہ 3 ہیں: چپ ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, چلے جاؤ. کمال ہے. مطلب آپ سوچیں کہ مطلب ہم نے اپنے بچوں کو سب سے زیادہ یہ جملے کہیں, ہم نے کیا کہا؟ تو رسپیکٹ کرنی ہے, نو کہہ سکتے ہیں, ہر فرمائش ہر خواہش پوری کرنا ضروری نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کی ہے تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن علم ہونا چاہیے اس کے لیے. علم کی کمی سے کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی آج چھٹی کا دن ہے, آؤ تمہیں آج گھماتے ہیں. تو گھمانے کی سب سے اچھی جگہ جو لگتی ہے لوگوں کو, وہ مال لگتی ہے. دیکھیں جب ہم اپنی اولاد کو مال لے کے جاتے ہیں, اولاد کیا اپنی بیوی یا خود بھی مال جاتے ہیں, تو 1-2 تھیلے خریدتے ہیں, 1-2 تھیلے خرید کے لاتے ہیں نا, چلیں 4-5 تھیلے خرید لیتے ہیں, لیکن 400 تھیلوں کی حسرتیں واپس لاتے ہیں. 4 بیگز بائی کرتے ہیں, اور 400 بیگز کی نا ایک لانگنگ, وہ بھی لے لیتا, یہ بھی لے لیتا, وہ بھی لے لیتا, یہ بھی لے لیتا, یہ بھی لے لیتا, وہ بھی لے لیتا. تو خوشی نہیں ہوتی. جب ہم چھوٹے تھے تو ایک رومال اب تو رومال ہوتے ہی نہیں, اب تو ٹشو ہوتا ہے. یہ بھی ایک الگ, ہمارے لائف سٹائل کا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے, یہ ایک الگ سوال ہے. اللہ اس میں ہمیں سمجھ دے. چھوٹا سا ساکس بھی ہوتے تھے نا, تو لوگ خوش ہوتے تھے, اچھا میرے ساکس ہیں, میرے نئے ساکس آئے. اس لیے کہ اس نے نا ایسی, یہ جو مالز تھے نا, مالز میں جا کے جب آپ ساکس لے کے آتے ہیں نا, تو آپ لے کے تو ساکس آئے, پیئر آف ساکس, لیکن دیکھا کیا کیا ہے آپ نے؟ ایوری سنگل وزٹ آف اے مال 1500 سے زیادہ ایڈز
کنزیوم کرتا ہے 20-25 منٹ کا ایک ٹرپ, کیونکہ ہر قدم پر کچھ للچانے کی چیز ہوتی ہے. تو اب میں واپس دیکھیں یہ ساری چیزوں کو سمجھیں. نو کس چیز پہ کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, کیوں کہنا ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. پیار سے کہنا ہے, ریسپیکٹفلی کہنا ہے. وہ رونا دھونا کر رہا ہے, آپ اپنی بات پہ فارم ہیں, آپ پیار کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بیٹا, اگر آپ کا دوست رو رہا ہو کہ اس کی مرضی پوری نہیں ہوئی ہے تو دوست کا فرض یہی ہے کہ گلے لگائے, پیار کرے, دعا دے اور کہے اچھا کوئی بات نہیں, فکر نہیں کرو. یہ آپ بھی کر دیجئے. آپ ریئیکٹ نہیں کریں, آپ بدتمیزی نہیں کریں. بچہ شور کر رہا ہے, اس سے زیادہ آپ شور کر کے اس کو چپ کرتے ہیں, تو اصل میں بدتمیزی کا جواب بدتمیزی دے کے, مطلب میری بدتمیزی جیت گئی, تمہاری بدتمیزی ہار گئی. تم شور کر رہے تھے, میں نے بھی شور کیا, میں نے اس سے زیادہ لاؤڈلی. ہو از مور لاؤڈ, ہو از مور بدتمیز, یو سی. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ رسپیکٹ کرنی. رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نو نہیں کہہ سکتے, یہ میں نے بتا دیا, پیار سے کہیں گے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیے, اس کے ساتھ ٹائم, ہم کچھ ٹائم اسپینڈ کریں. اور ٹائم اسپینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کی لائف میں کتنا ٹائم آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں, اور ٹی وی بھی بند ہے اس وقت, موبائلز بھی آپ کمرے سے باہر کر چکے ہیں, اب انٹرپشن نہیں ہوگی, اب بیٹھ کے بات ہوگی, باتیں کیجیے. یہ جو کانورسیشنز ہیں, فیملی کانورسیشنز ہیں, کس کس کے گھر میں, بلکہ اگر میں کویسچن کروں, آپ لوگوں نے کھانا کھایا رات کا سپوز, اور کھانا کھانے کے بعد لوگ بیٹھے رہے, آج کل تو مونگ پھلیاں بھی آ رہی ہیں, اور مونگ پھلی وغیرہ چھیل رہے ہیں, مونگ پھلی کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا لیا ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ایک سٹنگ ہو رہی ہے. کھانے کے بعد 30 منٹس 40 منٹس سب بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. کس کس کو یہ ایکسپیرینس بچپن میں کس کس کو ملا؟ تو سب کو ملا ہوگا. ابھی یہ ایکسپیرینس آگے کون کون دے رہا ہے؟ بچوں کو کون کون دے رہا ہے؟ الحمدللہ. اس سے زیادہ ایجوکیشنل اپرچونٹی آپ کے بچوں کی لائف میں نہیں آ سکتی. پوسٹ میل کانورسیشنز, کھانا کھا لیا ہے, اس کے بعد بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی. 3 کام ان باتوں میں نہیں کرنا. غیبت نہیں کرنی, شکایت نہیں کرنی, چیزوں کی پرائسز, چیزوں کے برانڈز یہ ڈسکس نہیں کرنا. اب کرنی ہے باتیں. اب جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر ہوگی. لیکن اگر سب نے مل کے فلاں شادی میں گئے تھے, دیکھو اس نے یہ غلط کیا تھا, اس نے وہ, مطلب ایک اجتماعی غیبت ہو رہی, شکایتیں ہو رہی ہیں, یہ نہیں کرنا. اس کا جوڑا کتنے کا تھا, وہ گاڑی کتنے کی تھی, فلاں چیز. اب تو مطلب اتنی پرائسز ہیں کہ وہ فلاں فٹ بالر وہ کتنے کما رہا ہے, فلاں میسی کو کتنے مل رہے ہیں, رونالڈو اس کو کتنے ملے, اس کو کتنے ملے, اس کو کیا ملا, اس. یہی باتیں ہیں. ان باتوں کے علاوہ بھی کوئی باتیں ہوتی ہیں, وہ باتیں سوچیں کیا ہوتی ہیں, وہ کریں. تو اب کیا کیا کام ہو گئے؟ عزت کرنی ہے, انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, وقت دینا ہے, وقت دینے میں باتیں کرنی ہیں. اگر ہم کوالٹی ٹائم کی بات کریں نا, دیکھیں ٹائم دینا اور ٹائم لینے کا فرق سمجھیں. اگر میں اس پروگرام کے بعد یہاں ان صاحب کو روکوں اور میں ان سے کہوں بھائی آپ ذرا بیٹھ جائیں, آپ سے مجھے کچھ, اور مجھے ان سے کچھ کام ہو, میں ان سے کچھ اپنی مرضی کی انفارمیشن لوں, یہ بتائیے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. فرض کریں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, میں کہوں ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیں, مجھے کچھ باتیں کرنی. ڈاکٹر صاحب سے میں اپنی کچھ جو مجھے انفارمیشن چاہیے وہ میں مانگوں. 20 منٹس ہماری بات چیت ہو. کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ انہوں نے مجھے ٹائم دیا یا میں نے انہیں ٹائم دیا؟
انہوں نے مجھے ٹائم دیا, میں نے تو ٹائم دیا نہیں, لیا. ٹائم لینا کسے کہتے ہیں, ٹائم دینا کسے کہتے ہیں, اس میں فرق ہے. اگر میرے ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے, میں نے آپ کو بلایا ہے اور میں نے کہا یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ, تو یہ صاحب مجھے ٹائم دے رہے ہیں, میری مرضی کی انفارمیشن مجھے مل رہی ہے, میں ٹائم لے رہا ہوں, یہ ٹائم دے رہے ہیں. بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا نہیں ہے, لیا ہے. ادھر آؤ, ہوم ورک کر لیا, نماز پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ٹیسٹ کب ہے, نمبر کتنے آئے, اس نے کیا کہا, یہ کیا ہوا, جاؤ. اور خوش ہو رہے ہیں, آج میں نے اللہ کا شکر ہے ٹائم دے دیا. کچھ بھی نہیں دیا, ٹائم لیا ہے, دیا نہیں. پھر اسی طرح وہ جو میں نے مال کی بات کی نا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو آؤٹنگ پہ لے کے جانا ہے تو مال لے جاتے ہیں. مال صحیح جگہ نہیں ہے آؤٹنگ پہ لے جانے کے لیے. شور مچانے والے جھولے بھی صحیح جگہ نہیں ہے آؤٹنگ کے لیے. بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹوائے موبائل فون دلایا. آپ کو پتا ہے یہ جو ٹوائے ہوتا ہے نا, یہ ٹوائے نہیں ہوتا, یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. جس بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ٹوائے کی شکل میں ہے, اس کا کیا دل چاہے گا, آپ کو کیا لگتا ہے, وہ کہے گا اچھا میں نے ٹوائے سے خوب کھیل لیا, اب مجھے موبائل کی کوئی دل ہی نہیں چاہتا. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا لگتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب تو اس کے اندر بےتاب ہو گیا نا کہ مجھے اصلی چیز چاہیے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم, اللہ ہمیں عقل دے, سمجھ دے کہ ہم کھلونوں کے انتخاب میں, سنڈے والے دن لے کے کہاں جانا ہے اس جگہ کے انتخاب میں, ہمیں علم کی ضرورت ہے, علم کی. کراچی شہر میں 12 میوزیمز ہیں. میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو 12 میوزیمز کا نام پتا ہوگا. لے جانے والی جگہ ہے. بہت ساری اور جگہیں ہیں نیچر کے اندر, آپ لے کے جائیں. لائبریریز ہیں, چلڈرنز لائبریریز ہیں پاکستان, کراچی کے اندر بعض لائبریریز چلڈرنز لائبریریز ہیں, لے کے جائیں. میوزیمز تو ایسی جگہ ہیں کہ جہاں بار بار لے کے جائیں. اگر آپ کے بچے کو میتھس میں دلچسپی نہیں ہے, زبردستی میتھس مت کروائیے, بلکہ میتھس میں یہ چیک کیجئے کہ آپ اپنا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. کسی میوزیم میں لے کے جائیں, باتیں کریں. اگر آپ اپنے بچے کو کسی اچھے میوزیم میں لے گئے, اس کے اندر بہت ساری کیوریوسٹی ایکسپلور کرنے کی ایک اسپرٹ اس کے اندر ایک دم سر اٹھائے گی. کراچی میں بائی دا وے ایک بہت اچھا سائنس میوزیم ہے, آپ وہاں لے جائیں. فزکس اور میتھس کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, اب یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہوں وہ کتنی میننگ فل ہے. مطلب صرف تفریح ہے یا اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بچہ جس نے سوئمنگ سیکھی ہے, اس کے لیے فزکس کے بہت سارے کانسیپٹ سمجھنا آسان ہے. وہ بچہ جس نے کرکٹ کھیلی ہے, اور کرکٹ بھی ایسی کھیلی ہے کہ باقاعدہ حساب رکھا ہے, گلی محلے میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا, 10 بالیں رہ گئی ہیں, 1 اوور اور 4 بالیں رہتی ہیں, یعنی 10 بالز رہتی ہیں اور 17 رن چاہیے. اب وہ پورا حساب چل رہا ہے, 17 رنز ٹو ون ان 10 بالز. 1 بال وائٹ ہو گئی, کتنی بالیں کتنے رن چاہیے بتائیے؟ 10 بالوں میں 16 رن چاہیے. یہ حساب چل رہا ہے اس کا, اچھی خاصی میتھ سیکھ رہا ہے وہ.
تو لائف میں اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہیلدی ایکٹیویٹیز دیجیے، اچھی جگہوں پہ لے کے جائیے، گیمز، اسپورٹس یہ اچھی چیزیں ہیں. سوئمنگ سیکھ رہا ہے، گھڑ سواری سیکھ رہا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے، رننگ کر رہا ہے، بہترین کام ہے. آپ بھی اس کے ساتھ جائیے. آپ بھی اگر تھوڑا بہت دوڑ بھاگ لیں تو آپ کے لیے اچھا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا ہے، ہر لحاظ سے اچھا ہے، کریں. تو مطلب وہ والد جس نے اولاد کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے وہ اپنی اولاد کی تربیہ بہت آسانی سے کرے گا. شرط یہ ہے کہ اس کو خود ٹھیک ہونا چاہیے، مطلب ابو جان صحیح ہوں، مطلب ابو جان 2 نمبر ہی نہ کریں کسی چیز میں، بالکل ٹھیک ہوں. اب کرکٹ کھیلی ہے، فٹ بال کھیلی ہے، کوئی چیز ان کے ساتھ، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ چھٹی والے دن ہم کہتے ہیں اچھا تمہیں ٹائم نہیں دیا، چلو مال لے جاتے ہیں. اپنے لیے مشکل کر رہا. 2 تھیلے 4 تھیلے خریدیں گے، 400 تھیلوں کی حسرتیں لے کر آئیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ نہ جائیں نا ایسی جگہ پر. تو اسی طرح باتیں کرنی ہیں، اور باتیں کرنے اور ٹائم دینے میں نے کہا کہ ٹائم دینا سمجھیں. ٹائم دیتے کیسے ہیں؟ اس کی پسند کی بات ہو، ایجنڈا یا تو میوچولی ایگریڈ ایجنڈا ہو یا ایک ایسا ایجنڈا ہو، مطلب کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ واقعی کرنا چاہتا ہے. میں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا باتیں کیا کریں. میں آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں. آپ سب نے اپنے بچپن کے واقعات اپنی اولاد کو سنانے. ایک برین اسٹارمنگ کریں اپنے پاس کہ میں اپنی پیدائش سے لے کے ابھی تک جو بھی آپ کی ایج ہے 35 45، اس میں کتنے ایسے واقعات ہیں جن کو میں سناؤں، اور ایسے سناؤں جس میں اس واقعے کو سن کے حسرت نہیں پیدا ہونی چاہیے، شکایت نہیں پیدا ہونی چاہیے. آپ ایک ٹریجک انسیڈنٹ بھی سنا سکتے ہیں لیکن خوشی کے ساتھ، احساس شکر کے ساتھ. ان کی سمپیتھی گین کرنے کے لیے نہیں سنائیں. تمہیں کیا پتا ہم نے کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں، یہ حرکتیں نہیں کریں. ہمیں تو یہ بھی نہیں ملتا تھا، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا تھا. ڈونٹ ڈو دس. اس کو یہ نہیں بتائیں کہ آپ بہت مظلوم اور بہت مفلوق الحال اور بڑے ہی مظلوم اور بڑے ہی بد نصیب بچپن گزارا ہے. ایسا کچھ نہیں. عیش تھے ہمارے پاس تو جاگر شوز نہیں تھا، چپل میں کھیلتے تھے کرکٹ، ایسا مزہ آتا تھا چپل میں بھی. لیکن ٹھیک ہے تمہیں جاگر شوز دلائیں گے، نو پرابلم، الحمدللہ یو شوڈ ویئر یور جاگر شوز. ہم تو ننگے پیر فٹ بال کھیل لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی لیکن اتنا مزہ آتا تھا. یہ بس جاتی تھی نا، W11 میں بھی بیٹھے ہیں، فلانے بھی، وہ دیکھو W11 اس میں بیٹھتے تھے. بتائیں انہیں. سائیکل چلاتے تھے، جو بھی کرتے تھے بتائیں انہیں، بہت خوش ہو کے بتائیں. ایسے بتائیں کہ اس کو رشک آنے لگے اور اس کے دل میں یہ بات آئے کہ کاش ہم بھی بس میں سفر کرتے. مزہ لے کے سنائیں. اپنی بچپن کے واقعات ایسے نہ سنائیں کہ مطلب اس کو صدمہ بھی دے رہے ہیں اور وہ رحم بھی. میری امی تو کتنی مظلوم ہیں، ان کو تو کبھی یہ ملا ہی نہیں، کوئی خوشی ہی نہیں ملی. ہم نے عیش کی ہیں بیٹا، بہت مزہ آتا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اصل میں خوشی کا تعلق مال سے نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو شکر کے ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں. ایک دفعہ بیمار پڑ گئے تھے، ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اگر جو بھی کوئی پلس مائنس جو بھی ہوا. ہماری شادی کیسے ہوئی، اچھا بتانے والی چیزیں بتائیے گا، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، اپنی ذمہ داری. وہ چیزیں جن سے واقعی کوئی خیر مطلب نکلتی ہے، اچھے انداز سے بتائیے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی لائف شیئر کرتے ہیں، آپ کا اپنے بچے سے بانڈ ایسا زبردست بنے گا. دوسری چیز، آپ اپنا پورا دن شیئر کریں. آپ کہیں آج پتہ ہے کیا ہوا، آج ہمارے آفس میں یہ ہوا. غیبت نہیں ہونی چاہیے اس میں، غیبت نہیں.
اجنبی آدمی کی بھی غیبت نہیں کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ انہیں تو پتہ نہیں ہے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی کسی کی برائی کرنا سیکھے گا. اسے کیا پتا آپ کے باس کون ہے, آپ ان کی غیبت کرتے رہیں. لیکن غلط بات ہے نا, کیوں کریں؟ آپ اپنی لائف شیئر کریں, اپنے خاندان کی ہسٹری شیئر کریں. ہمارے دادا کیا کرتے تھے, ہمارے نانا کیا کرتے تھے, نانی کیا, یہ چیزیں بتائیں. اس کے اچھی اچھی چیزیں بتائیں. یہ بتائیے آپ نے قرآن پڑھنا کیسے سیکھا, آپ نے نماز پڑھنی کیسے سیکھی, آپ کی قرآن کریم میں وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو بہت ہلایا, کیوں ہلایا اس نے. باتیں کریں, اور ایسی باتیں کرنے کے لیے حکمت چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے باتیں کریں تو آپ سنیں زیادہ, بولیں کم. اور اگر وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو آپ رک جائیں, انہیں بتانے دیں. جب آپ اپنے بچپن کی چیزیں بتائیں گے تو وہ بھی اپنی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے شیئر کریں گے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو باتیں کرنی ہیں. ایک موضوع میں آپ کو اور دیتا ہوں, نیڈس اینڈ وانٹس. یہ ڈسکس کریں کہ نیڈس اور وانٹس میں کیا فرق. بلکہ جتنے بچے آج آئے ہوئے ہیں نا, ان سب کو میں ایک کام کہہ رہا ہوں, جتنے بچے بھی ابھی یہاں آئے ہوئے, اسکول میں جو بچے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں وہ ذرا ہینڈ ریز کریں. اسکول گوئنگ بچے, مجھے پتہ لگے کہاں کہاں بچے بیٹھے ہوئے, بچیاں بھی ہیں, اسکول گوئنگ کوئی ہے. تو ان بچوں کو ایک کام میں یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ نیڈس اور وانٹس, ان میں کیا فرق ہے. نیڈس کیا ہوتی ہیں, وانٹس کیا ہوتی ہیں, یعنی ضرورت اور خواہش, کیا فرق. کون سی چیز ہماری نیڈ ہے, کون سی چیز ہماری وانٹ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ سوچیں, اس پہ گھر میں ڈسکشن کریں. اس ڈسکشن سے بہت بڑا خیر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے بھر رکھی ہیں وہ ہماری نیڈ نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے, اس نے ہماری نیڈ سے زیادہ, بلکہ 8 ارب انسانوں کو ان کی نیڈ سے زیادہ انہیں عطا کیا. ہر ایک کو نیڈ سے زیادہ دیا, وانٹ سے کم دیا, نیڈ سے زیادہ دیا. بات سمجھ آ گئی؟ کامل شاکر وہ ہے جس کی وانٹ سے بھی زیادہ دیا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بہت زیادہ دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی وانٹ سے اتنی کم ہے, اسے لگتا ہے اسے بہت زیادہ دیا. بات سمجھ آ گئی؟ اس سے زیادہ خوش آدمی دنیا میں نہیں ملے گا, اس سے زیادہ امیر آدمی بھی دنیا میں نہیں ملے گا. تو ہم یہ والی ڈسکشنز کریں, بچوں کے سوالات سنیں, جو سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ان کو لکھیں. ایک نوٹ بک بنانی چاہیے. اگر آپ کے بچے نے ساری زندگی میں کوئی ہوم ورک, کلاس ورک کی کاپی نہیں بنائی, آپ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایک نوٹ بک آپ کو بتاتا ہوں. اگر یہ نوٹ بک نہیں بنی یا یہ نوٹ بک آپ بنا لیں تو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ ساری ہوم ورک, کلاس ورک کی ساری کاپیاں ایک طرف, یہ ایک نوٹ بک ایک طرف. اس نوٹ بک کو میں کہہ رہا ہوں اس کے سوالات, کویسچنز بینک یا کویسچنز بک, اس کا ہر سوال لکھیے. آپ میں سے کس کس کے بچوں نے اللہ سے متعلق یا مذہب سے متعلق کوئی سوال کیا ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ بچے نے کوئی سوال کیا, اس کا جواب ہی نہیں تھا ہمارے پاس؟ ہوا, سمجھ ہی نہیں آیا اس کو کیا جواب. بہت سارے سوال ہیں طرح طرح کے, میں ابھی وہ سوال نہیں کر رہا, آپ کو پتا. ان سوالوں کو لکھ لیں, اور ایسے موقع پہ یہ بتائیے کہ بیٹا میرے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے ایک اچھا سوال کیا ہے, اس کو دعا دیجئے, خود بھی جواب تلاش کیجئے,
اور کچھ سوال ایسے ہوں گے جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. قیامت کب آئے گی؟ یہ تو بیٹا اللہ ہی کے علم میں. تو یہ، لیکن آپ بچوں کے سوالات لکھیے، ان کے سوالوں پہ برا نہ مانیں. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج غصہ بہت آتا ہے. بہت سے لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے، بڑی جلدی اداس ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی فیل کر جاتے ہیں، بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے. 3 مسئلے ہیں: جلدی اداس، جلدی غصہ، جلدی برا ماننا. اچھا پیرنٹ اور اچھی تربیت کرنے کے لیے یہ بات بھی ٹھیک کرنی ہو. اداس ہونا، برا ماننا، غصہ آنا جس بندے کے لیے بہت آسان ہے وہ تربیت نہیں کر سکے گا. وہ اولاد سے دور ہو جائے گا یا اولاد اس سے دور ہو جائے گی. تو پھر اپنے مزاج پہ کام کرنا چاہیے. مجھے سمجھنا چاہیے کہ ان باتوں پہ غصہ کرنے کی کیا بات ہے بھائی. تو اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک کام ہے. تو ان سب کاموں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں ان کی ڈیٹیلڈ سلوشنز ہیں. آپ میں سے کسی نے 1.5-2 گھنٹے والی ویڈیو دیکھی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر؟ اچھا ماشاءاللہ، کافی لوگوں نے دیکھی. ٹھیک ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے اس میں بہت تفصیل ہے اپنے اوپر کام کرنے کے لیے. تو اس پہ آپ کام شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بہت ساری باتیں ہو گئیں، میں یہاں پہ روکتا ہوں. میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ اس دور میں جو بڑا مسئلہ ہے تعلق کا بحران ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ تربیہ کیا نہیں ہے، زبردستی کرنا، خوف، لالچ، یہ تربیہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود صحیح عمل کرنا چاہیں، وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں، ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ کرنے کا کام ہے. یہ کیسے ہوگا؟ پہلے ان کا دل جیتنا ہوگا، تعلق بنانا ہوگا، خود صحیح لائن پہ آنا ہوگا. ہم صحیح لائن پہ چلیں، ہمیں پتا ہو کہ ہماری لائن کیا ہے، ہم گڑبڑ نہیں کریں. اگر ہماری لائف میں گڑبڑ ہے تو یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. اور ہر بندہ جانتا ہے کہ گڑبڑ ہے یا نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، غلط کمائی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور برائی ہے، کوئی اور گناہ ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ گناہ، برائی، اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، سب کو یہ پتا ہے، موٹی موٹی چیزیں سب کو پتا ہے. دھوکہ دے رہے ہیں، غلط چیز، اس سے بچنا ہے. اپنی اولاد سے تعلق بنانا ہے، اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز کرنے ہیں. اس کی بہت تفصیلات ہیں. اگر کوئی یہ کہے دین کا تعارف کیسے کرواؤں، یہ بھی ایک سوال. کس کس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بچوں کو دین کا تعارف کیسے کروائیں؟ یہ سوال کس کس کے ذہن میں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی میں بتاؤں، اس میں 2 کام کرنا. وہ بچہ جس کی ماں اللہ سے ڈرتی ہے اور اپنے بچے کی پسندیدہ انسان ہے، اس کے بچے کی دینی تعلیم ہو رہی ہے الحمدللہ. وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے بچوں کا پسندیدہ انسان ہے، اس کے بچے کی دینی تعلیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہوں، زبردستی نہیں کریں، سختی نہیں کریں ان معاملات پر، اس کا دل جیتیں. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ اس کا قلب جو ہے نا، وہ دین کی محبت، دیندار کی محبت سے پیدا ہوتی ہے. دین سے بیزاری، دیندار سے بیزاری سے پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی دیندار آدمی کسی بچے کا دل دکھاتا ہے تو بچہ دیندار آدمی سے ہی دور نہیں ہوتا، دین سے بھی بیزار ہوتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو دیندار آدمی بچے کا دل جیتتا ہے تو بچہ دیندار آدمی سے بھی قریب آتا ہے، دین سے بھی قریب آتا ہے. اور اس کا پورا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ایک بندہ دیندار ہے، دوست بھی ہے، دل بھی جیت لیا ہے، پسندیدہ انسان بھی بن گیا، وہ صحیح ہے، بچہ لائن پہ آ گیا. اتنی سمپل بات ہے. دوسری بات یہ کہ شعوری طور پر اگر اسے علم دینا ہو دین کا، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے قصہ آدم. یہ کیا ہے قصہ آدم؟ کیا مطلب ہوا قصہ آدم؟
کس کا قصہ؟ حضرت آدم علیہ السلام. قرآن میں 7 مقامات پر قصہ آدم بیان ہوا ہے. سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے, سورہ کہف میں بیان ہوا ہے, مختلف مقامات پہ بیان ہوا ہے. قصہ آدم یعنی پہلا انسان جو کہ پیغمبر تھا, اس کی کہانی, کیا ہوا, فرشتوں نے کیا کہا, اللہ نے کیا کہا, ابلیس نے کیا کہا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, یہ ہمارے گھروں میں ڈسکس ہونا چاہیے. اس کے بعد قصص الانبیاء ڈسکس ہونا چاہیے, بغیر ہوم ورک, بغیر کلاس ورک. کچھ لوگوں نے کیا کیا, وہ سوال جواب شروع کرا دیے, املا شروع کرا دیا, فلاں کا ذکر کتنی بار آیا ہے, فلاں کون سے سورہ میں. ارے بھائی ایک منٹ, ریلیکس, امتحان نہیں لو, ابھی صرف فہم دیں. اس سے یہ امتحان نہیں لیں کہ کون سی آیت میں آیا ہے, کتنی دفعہ آیا ہے, وہ یاد کرو, وہ سناؤ. اس پورے واقعے کو محسوس کرو. قصص الانبیاء ترتیب سے لے کے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ترتیب سے کہانی کی طرح, واقعات کی طرح سناتے چلے جائیں. اور پھر مطلب یہ جب کام کریں گے تو دین کا تعارف ان کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بہت زبردست مطلب کام ہے, یہ زبردست اس سے فوائد ہوں گے انشاءاللہ. تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکتا ہوں. آپ کے ذہن میں کچھ کویسچنز ہیں تو وہ کیجئے. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟